دفاع وطن کے رہنما اسلامی اصول۔ دین اسلام ایک جامع مذہب ہے۔ اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کو جس شعبے میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو دین اسلام نے ہمیشہ اس کی دستگیری کی ہے۔ معاملات ہوں یا معاشرت، معاشیات ہوں یا عبادات، سیاسیات ہوں یا اخلاقیات، امن ہو یا جنگ، غرض کے ہر پہلو کے بارے میں اسلامی شریعت نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ ان مختلف شعبوں میں ایک دفاع کا شعبہ ہے۔ دفاع کی اہمیت عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی دفاع کی اہمیت اسی طرح ہے۔ اسلام نے گھر سے لے کر ریاست تک اپنی حفاظت کرنے اور اپنے سیکیورٹی سسٹم مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت میں اس حوالے سے واضح رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام میں دفاع کی اہمیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا حکم بار بار دیا ہے۔ اپنا اور ملک و ملت کا دفاع اور سیکیورٹی سسٹم مضبوط بنانے کے حوالے سے کئی آیات میں ذکر موجود ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دشمن کے مقابلے میں دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ یہ فرمانے باری تعالیٰ اہل ایمان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ان میں اتنی استعداد ہو جس کی بنیاد پر ہر وہ زمان و مکان میں دشمن کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 200 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دفاع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم نے نماز جیسی اہم عبادت میں بھی اپنے دفاع کا طریقہ سکھایا اور دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے اس عظیم فریضے میں رخصت دی ہے، لیکن اپنے دفاع میں غفلت برتنے کو قطعاً گوارا نہیں کیا۔ دفاعی مقامات میں صلاۃ الخوف کی اجازت انسانی دفاع کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پہ صحابی رسول سیدنا سہیل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کی پہرہ داری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی ملت اسلامیہ، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرے داری انجام دینا اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ ساری کائنات سے افضل و بہتر ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کا عمل مرنے پر ختم ہو جاتا ہے مگر جو شخص اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے مورچہ پر بیٹھ کر وفات پائے، اس کا یہ عمل قیامت تک برقرار رہتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سنن ابی داود میں روایت موجود ہے۔ اس فرمان مبارک میں دفاع وطن کے عمل کے اجر و ثواب کو ثواب جاریہ قرار دیا گیا۔ بعد شہادت بھی، دفن ہونے کے بعد بھی وطن کے دفاع کرنے والے کو اجر ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ایک بہترین سپہ سالار، مسلح محافظ اور نہایت دلیر تھے۔ آپ نے از خود کئی مواقع پر قوم کی حفاظت فرما کر یہ تعلیم عطا فرمائی کہ دین اسلام نہ صرف ذاتی اور شخصی دفاع کو اہمیت دیتا ہے بلکہ ملی اور قومی دفاع کی اتنی اہمیت ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوم سے پہلے بذات خود خطرے کی طرف نکلتے ہیں تاکہ ملت و قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آج کے پرفتن دور میں، پرخطر دور میں، ہر طرف بد امنی کا دورہ ہے۔ بدقسمتی سے تعلیمی ادارے اور دینی مراکز بھی اس کی زد میں ہیں اور ان کو مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں تعلیمی اداروں اور دینی مراکز کی حفاظت نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کئی اس کے سبق واضح ملتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو اسلحہ اور آلات حرب و ضرب کی تیاری کی ترغیب دی۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور اس کے وعدے کو جو اس نے مجاہدین کے ساتھ کیا ہے سچا سمجھ کر گھوڑا باندھا رکھے گا، اس کو کھانا کھلائے، اس کی مکمل تیاری رکھے، سب کچھ اس کا روز قیامت میں اس کے تمام یہ جو عمل اس نے گھوڑے کو تیار رکھنے کے لیے کیا اس کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی۔ اس فرمان مبارک کی روشنی میں عصر حاضر میں جنگی آلات کی جو جدید شکلیں ہیں ان کی تیاری اور ترقی یہ دفاعی اقدام میں شامل ہے، اور جنگی آلات کی محض فراہمی ہی نہیں بلکہ ان کا استعمال اور مسلسل مشق بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان سب آلات کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ صحابی رسول سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو اسلم کے پاس سے گزرے جو دو گروہ ہو کر آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو اسماعیل، تیر اندازی کی مشق کیا کرو کیونکہ تمہارے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، تیر چلائے جاؤ اور ان کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کے اندر شمولیت فرمائی۔ کامیاب دفاعی حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ حد المقدور جنگ سے بچا جائے، یہ جان و مال جیسے قیمتی سرمایہ کے ضیاع کا باعث ہے، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدم رہا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، دشمن سے سامنا کرنے کی آرزو نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے خیریت کا سوال کرو، بس اگر بامر مجبوری تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، صبر کرو، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جنگی حکمت عملی میں دشمن کا مورال کم کرنے کے لیے میدان جنگ میں افواہیں پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا اہم حکمت عملی ہوتا ہے۔ اگر افواہوں کا سدباب نہ کیا جائے تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب میں جب ایک قبیلے کے حملے کی افواہ پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو چند خاص دیگر صحابہ کرام کے ساتھ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، تو ان سے فرمایا کہ اگر خبر سچ ہو تو کنایتاً بات کرنا تاکہ فوج کا مورال کمزور نہ ہو، اور اگر خبر جھوٹی ہو تو سب صحابہ کرام کے سامنے کھل کر بات کرنا تاکہ افواہ کا اثر جاتا رہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کی تدابیر اور آپ کی فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سارے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطنت کے لیے، ریاست کے لیے دفاعی اقدامات آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بہترین مثال اور اسوہ حسنہ کی مثال ملتے ہیں۔ لہٰذا ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک و ملت کے داخلی استحکام اور اندرونی خلفشار کے خاتمے کے لیے تمام شہریوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کریں
اور عوام کو اعتماد میں لے کر ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام کریں، اور ملک کے ملت کے دشمنوں کے مقابلے میں قوم کے اتحاد کو قائم دائم رکھیں۔